اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. الحمدللہ we love our prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اما عائشہ رضی اللہ عنہ and the صحاباز کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں. جی ہاں ناظرین کرام، جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی ہندوستان حکومت کی طرف سے، اور مودی بھی کوئی ایکشن نہیں لے رہا. لعنت ہے ان لوگوں پر، لعنت ہے ان کے وجود پر جو یہ سوچ بھی رکھتے ہیں، اور تمہاری وجہ سے بہت سے بے قصور تمہاری سزا بھگت رہے ہیں. تم لوگ بہت ظالم قوم ہو، پہلے اپنوں کو ہی مارتے ہو، انڈین مسلمانوں کو، اور ایسی ظالم قوم ہو تم کہ معصوم کشمیری لوگوں پر بھی ظلم کرتے ہو. ایسے فسادی قوم ہو تم لوگ جو سکون خراب کرتے ہیں. ہم سے بڑھ کر ہمارا اللہ اور ہمارے پیارے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ ہمارے مذہب پر کوئی بری بات کریں. ہم مسلمان کبھی کسی کے مذہب پر برا بھلا نہیں کہتے. بہت افسوس کے بعد کہنا پڑ رہا ہے، جو لوگ آئے دن اسلام پر اٹیک کرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں ان کو کیا پرابلم ہے، کیا بیماری ہے، کیا جیلسی ہے، کیا شو کروانا چاہتے ہیں، جو مسلمان کو ایسی باتیں کر کے غصہ دلاتے رہتے ہیں. ظاہری بات ہے، اگر شروع کرو گے ہم مسلمان بھی لڑنے مرنے اور مر مٹنے پر آ جائیں گے، کیونکہ آپ کو سکون سے رہنا ہی نہیں پسند. اپنی لائف جیو اور دوسروں کو بھی جینے دو. کئی بار دنیا والوں نے بھی کر کے دیکھ لیا، وہ ہندو ہو یا عیسائی ہو یا یہودی ہو، آئے دن ان کا یہی کام ہوتا ہے. ایسی گھٹیا غلیظ حرکت کرتے ہو اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ مسلمان پیسفل نہیں، بے عقل لوگ ہیں. عقل نام کی چیز ہی نہیں ہے. ظاہری بات ہے اس موقع پر مسلمان جنگ کرتے ہیں کیونکہ دین پر آتی ہے یہ بات، اور پھر بعد میں یہ کہنے کا آپ کو کوئی اختیار نہیں کہ ہم لوگوں کو سکون سے رہنے نہیں دیتے. جاہل انسان، اور تم ایسے کرتے ہو. ایسا کرنے سے تم کو ہی نقصان ہوگا، کیونکہ جن لوگوں کو اسلام کے بارے میں نہیں پتا وہ اچھے لوگ اسلام کے پیچھے غور و فکر کریں گے، اور جب ان کو ہماری کتاب جو ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، علم حاصل کرنے کے بعد ان کے اندر اور شعور آئے گا، اور تب تم اور رو گے. اچھا، ایک طرف تو کہتے ہو کہ اسلام پیس نہیں ہے، دوسری طرف خود ایسی گھٹیا حرکت کر کے کیا شو کروا رہے ہو. اوبویسلی تم پیسفل قوم ہی نہیں ہو، تم لوگوں کو پیس پسند ہی نہیں ہے. You don't like peace. Okay, forget about our religion. ہماری کتاب تو پاسٹ کے بارے میں بھی بتاتی ہے اور فیوچر کے بارے میں بھی بتاتی ہے. اس کتاب کے اندر تو بیماریوں کا علاج ہے، کچھ ایسے راز ہیں جس پر چل کر مدد ملتی ہے، جو کہ سائنٹسٹ نے بعد میں پروف کیا. نان مسلم ڈاکٹرز ہماری کتاب پڑھ کر اور علاج تلاش کرنے کے بعد اسلام قبول کر لیا. یہ ہدایت تم لوگوں جیسے کے لیے نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو اللہ کو پسند ہوتے ہیں، جنہیں اللہ جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتا، اس لیے وہ اپنے قریب کر لیتا ہے. جو آج چاند کے اندر کریک سائنس نے پروف کیا ہے، وہ صدیوں پرانا ہماری کتاب میں پہلے سے ہی بیان ہو چکا ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے کہنے پر چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے. کیوں، کیسے، کس لیے، سب ہمارے قرآن میں موجود ہے. جا کر پڑھو، غور کرو اور سمجھو حقیقی خالق کو، جس نے یہ پوری کائنات بنائی، اور ہمارے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب اتاری. یہ گواہی دیتی ہے. کیسے تم لوگ یہ کہہ سکتے ہو، کیسی گندی باتیں کر سکتے ہو، بے عقل جاہل لوگ. کیونکہ آپ لوگوں نے اٹیک کیا صرف جیلسی کی وجہ سے، اور جو ان باتوں سے محروم ہیں وہ قرآن مجید کھول کر سمجھیں. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہنے کا طور طریقہ سمجھانے آئے تھے. دنیا کے ورلڈ ریکارڈ میں بھی یہی تحریر ہے کہ آپ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے امین اور سچے اور عدل و انصاف والے انسان تھے. آپ نے اس کے بعد غور کیا کیوں تحریر کیا گیا؟
بس منہ اٹھایا اور کچھ بھی بول دیا۔ جاہل، ہم نے تو کسی کتاب پر مذاق نہیں اڑایا یا ایسی ذلیل گھٹیا حرکت نہیں کی۔ بے عقل، سکون پسند ہی نہیں تم لوگوں کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں کبھی پڑھ لو اور سمجھو تو صحیح۔ میرا تو وہ اللہ ہے جس نے بنا ماں باپ کے پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام کو، بنا ماں باپ کے پیدا کیا اماں حوا کو۔ تم لوگ اندھیرے میں ہو اور رہو گے ہمیشہ۔ ایسا تم پر عذاب آئے گا اور وہ لوگ عبرت حاصل کریں گے جو یہ گھٹیا اور گری ہوئی سوچ رکھتے ہیں۔ اگر تم ہدایت نہ پا سکو تو تمہارا ریلیجس تمہیں یہ سکھاتا ہے کہ جب کچھ سمجھ نہ آئے تو اٹیک کرنا شروع کر دو۔ اللہ کی لعنت ہو تم پر۔ We are proud of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam.